نعبدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خاتم حضرات غور سرفراز پیشی آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور سلام عرض کر رہا ہے۔ مختصر ویڈیو ہے۔ 2017 میں اسحاق ڈار کے جو اثاثے منجمد ہوئے تھے، کنفسکیٹ ہوئے تھے، وہ آج عدالت نے واپس کر دیے۔ ان کو یہ آئے اس لیے تھے کہ اپنا لوٹ مار کا سامان جو انہوں نے اکٹھا کیا ہوا تھا، جو حکومت نے لے لیا تھا، اور جو لوٹ مار کی گنجائش باقی رہ گئی تھی، اس کو کسی طریقے سے لوٹو اور پھر پھٹ جاؤ۔ آج اس میں یہ ہوا ہے کہ 17 سے کنفسکیٹ تھے اثاثے اس کے، اسحاق ڈار کے، ابھی بیٹوں کے رہتے ہیں، بیٹوں کو علیحدہ ہے، وہ لوٹ مار کر کے ابھی ادھر ہی بیٹھے ہوئے ہیں نواز شریف کے پاس۔ اور یہ جو ہے اسحاق ڈار، اس کے اثاثے واپس ہو گئے ہیں، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ یہ ان کا NRO2 تھا۔ جنرل باجوہ تمہیں سلام پیش کرتے ہیں، کیا خوبصورت گیم کر کے اپنے پاکستان کی اکانومی برباد کر دی، چوروں کو مسلط کر دیا۔ اب یہ چور جانے کا نام نہیں لے رہے، اور اگر یہ جانے لگے تو یہ بھاگ جائے گے پاکستان سے۔ اور مزید جو لوٹ کسوٹ کی ہے، جو ڈالر کے ساتھ یہ کھلواڑ کر رہے ہیں، جو غریبوں کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں، جو مڈل کلاس کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں، مزید کھلواڑ کریں گے اور دفو چکر ہو جائے گے۔ دوسری طرف حمزہ شہباز نے FIA کے، ان کی گورنمنٹ ہوتے ہوئے باوجود FIA کے سوال نامے کا جواب نہیں دیا۔ جواب کیا دے گا؟ وہ تو ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے، لیکن یہ ڈاکومنٹس بھی غائب کر دیں گے۔ اور عدالت سے انہوں نے درخواست کیا ایک ہفتے کا ٹائم دے دیں۔ 23 جنوری کا عدالت نے کیا فراخ دلی کا مظاہرہ کیا ہے کہ آج ہے غالباً 6 تاریخ ہے، یہ 7 ہے، تو یہ انہوں نے 7 تاریخ ہے آج، یہ انہوں نے 23 کی ڈیٹ دی ہے، 7 دن کی ملزم مہارت، 16 دن کی انہوں نے دے دی ہے ڈیٹ۔ تو یہ ہماری عدالتوں کا حال ہے، یہ ہمارے سیاستدانوں کا حال ہے، یہ کس طرح لوٹ رہے ہیں، کس طرح برباد کر رہے ہیں ملک پاکستان کو۔ اللہ تعالیٰ ان سے رحم فرمائے۔ انتخابات کی یہ طرف یہ امپورٹڈ گورنمنٹ جا نہیں رہی، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ شکست ہوگی۔ اور میں آپ کو یہ باور کرا رہا ہوں خواتین حضرات کہ ایک مہنگائی کا سونامی آنے والا ہے، جس میں غریب آدمی تو پس کے رہ جائے گا۔ اور کراچی میں گزشتہ دنوں میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی، وہ گندم کی بوریوں میں پانی ڈال رہے تھے تاکہ گندم کو ضائع کر دیا جائے اور یہ کہا جائے کہ یہ خراب ہو گئی ہے۔ اور ابھی آٹا جو ہے 150 روپے کلو ہو چکا ہے۔ میں خود ایک دفعہ دکان پہ گیا آٹا لینے کے لیے، میں نے کہا 2 کلو آٹا دے دیں، تو جناب کیونکہ جو ہم گھر میں 3 افراد ہیں، 4 افراد ہیں، ابھی تو 3 رہ رہے ہیں ہم، تو 2 کلو آٹا 300 روپے کا دیا گیا تھا۔ سبزی کو جاؤ تو سبزی کو ہاتھ لگانے کو نہیں ملتی، گوشت جاؤ تو گوشت جو چھوٹا گوشت 2000 روپے کلو ہو چکا ہے، بڑا گوشت ہے وہ 1000 روپے کلو ہو چکا ہے، جو پیاز ہے، پیاز 250 روپے کلو ہو چکا ہے، مرغی 600 روپے کلو ہو چکی ہے۔ اب یہ چونکہ ایلسیاں بند ہیں، انہوں نے تباہ کر کے رکھ دیا پاکستان کو، ڈالر ان کے پاس ہے نہیں ہے، اور 8 ارب ڈالر واپس کرنے ہم نے خزانے میں، ہمارے میں پیسے کیوں نہیں ہے؟ تو یہ ڈیفالٹ تو ہو چکا ہے، ٹیکنیکل ڈیفالٹ تو ہو چکا ہے۔ اب ایک ہی راستہ رہ گیا، ایٹم بم بھیج دو، اور ہمارے پاس تو اس کا دوسرا حل کو نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے یہ تو آیا لوٹنے کے لیے، اور لوٹ کے جانا پھٹ جانا ہے، گدھے لٹو تے پھٹو۔ خواتین حضرات اسی کے ساتھ اجازت دے، یہ بڑی تکلیف دہ باتیں میں نے آپ کو بتائی ہے کہ پاکستان کو یہ امپورٹڈ سرکار تباہی کے دہانے پہ لے آئی ہے، اور پاکستان کسی وقت بھی بینک کرپٹ ہونے جا رہا ہے۔ دعا میں یاد رکھے، مجھے دے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔